السلام علیکم۔ آج ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے کہ سنت کے معنی، طریقے اور سیرت کے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا جن سے روکا یا انہیں صحیح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری اور جامع کتاب قرآن مجید اپنے محبوب اور انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خطۂ عرب جہالت، ظلم، تہمات اور بت پرستی سمیت ہر قسم کی برائیوں کی تاریکی میں گم تھا۔ اس وقت میں ایک ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو تاریکیوں کو اجالوں سے بدل دے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی اصلاح اور اس کی رہنمائی کے لیے ایسی صلاحیتوں، عادات اور اخلاق سے نوازا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا وہ یہ جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، دیانت، امانت اور صداقت کے پیکر ہیں۔ قرآن میں جو احکامات دیے گئے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوان عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احکامات قرآن کی تشریح ہیں۔ قرآن اور اس کے احکامات کو سمجھانے کے لیے ہمارے معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں حکم پر عمل ناممکن ہے۔ یعنی قرآن نے جو اصول متعین کیے ان کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل ہوئی ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن ہمیں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے چند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر عمل کو نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کرتے رہے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں کوئی فرق پیدا نہ کیا جا سکے۔ کلام اللہ کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ ہو۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی خوبیاں دے کر بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے، لوگوں کے ہمدرد اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین معلم بھی تھے۔ اسلام دین عمل ہے اور اس کی عملی مثالیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے ملتی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ ایسے ہی شخص کے لیے بلند درجات کی خوشخبری ہے۔ یہ مقصد قرآن کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132، جس کا ترجمہ یہ ہے:
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسلام میں نجات کا ذریعہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، اور جو کوئی اس سے ہٹ کر عمل کرے گا وہ قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے معمولات کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ جب انہیں اس بارے میں بتایا گیا کہ تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات بہت کم لگے۔ کہنے لگے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انعامات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج سے میں ساری رات نفل پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا اور کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب صرف عبادت کروں گا، گھر اور شادی سے دور رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، میں تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ کا خوف بھی سب سے زیادہ میرے دل میں ہے، لیکن میرا معمول ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، رات کو قیام کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر سو بھی جاتا ہوں۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میرا گھر بھی ہے، لیکن جو میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹ کر عبادت الہی کا تصور اپنائے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے لوگوں کو محنت روی کے ساتھ چلنا سکھایا۔ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ لے کر چلنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کی آسائش میں یکسر کھو جانا یا پھر دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا بسنا اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، رزق حلال کمانا، ہمسایوں کا خیال رکھنا اور دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ دین محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے۔ حقوق و العباد کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 4 میں، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تعلیمات کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آتے، البتہ غیر مناسب بات پر تنبیہ فرماتے، خوشی میں مسرور بھی ہوتے اور غم میں دکھ بھی محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جذبات و احساسات معتدل ہوتے، نہ کبھی خوشی میں قہقہ مارتے، نہ غم میں سینہ کوبی کرتے۔ اعتدال یا میانہ روی اسلام کا سب سے قیمتی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جذبات نہ ہوتے تو یہ غیر فطری چیز ہوتی۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ جذبات کی ترجمانی کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سن صاحبزادے
جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور یہ کیفیت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو فطری شفقت ہے اور ناگزیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دکھ بھی ہوتا ہے اور آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔